السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ترتیب وار اس موضوع کو بیان کیا جائے گا۔ آج ہم سب سے پہلی ذمہ داری کا ذکر کریں گے۔ بحیثیت مسلمان ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ تو بحیثیت مسلمان ہماری پہلی ذمہ داری حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کو اسلام میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اسے اپنا کر ایک عام مسلمان کائنات کے ہر شخص کے دلوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ اب خواجہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، میرے خواجہ ہند کے سرزمین پر آئے تو اخلاق مصطفیٰ کی دولت لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ حسن اخلاق بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جن کے اخلاق کے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خلق بڑی شان کی ہے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اور میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ آج معاشرے میں لڑائی جھگڑے نفرتیں حسد جھوٹ فریب مکاری دھوکہ بے راہ روی کا بنیادی سبب برے اخلاق ہیں۔ اگر ہمارے اخلاق درست ہو جائے تو معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر اچھے اخلاق کے مالک کے لیے جو بشارتیں اور فضیلت وارد ہوئی ہیں، ان کو پڑھ کر سن کر اچھے اخلاق کی ترغیب ملتی ہے۔ آپ حدیث دیکھیں، ایک حدیث بخاری کی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، جب وہ اس میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس برائی کی اصلاح کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث جس کے راوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرور کونین کو فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت حسن اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی۔
अल्लाह अकबर। एक और रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। सुभान अल्लाह। आज तो कई सालों की नफरतों को अपने दिलों में पाल रखा है लोगों ने, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के लिए मुस्कुरा दे तो ये भी सदका है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपने माल से तो गुलामों को खरीदता है, फिर उनको आज़ाद करता है, वो भलाई का मामला करके लोगों को क्यों नहीं खरीदता, जबकि उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। यानी जब वो लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करेगा तो लोग उसके गुलाम बन जाएंगे। सुभान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, न वो उस पर जुल्म करता है और न उसे बेयारो मददगार छोड़ता है। जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई करता है, अल्लाह उसकी हाजत रवाई फरमाता है, और जो शख्स किसी मुसलमान की दुनियावी मुश्किल हल करता है, अल्लाह उसकी क़यामत के मुश्किलात में से कोई मुश्किल हल फरमाएगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस वक्त तक अपने बंदे के काम में मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई के काम में मदद करता रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसी मखलूक है, अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जिन्हें उसने लोगों की हाजत रवाई के लिए पैदा फरमाया है। लोग अपनी हाजात के सिलसिले में दौड़े दौड़े उनके पास आते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अजाब से महफूज रहेंगे। सुभान अल्लाह। हमें भी चाहिए कि हम अखलाक की दौलत को अपने अंदर पैदा करें। अखलाक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, और सबसे बेहतरीन अखलाक किसके हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे बेहतर है। और मुस्तफ़ा करीम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। कुरान ने कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुस्तफ़ा की ज़िंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है। तो एक मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम मुस्तफ़ा को भी माने और मुस्तफ़ा की भी माने। सुभान अल्लाह। जो मुस्तफ़ा को मानेगा, मुस्तफ़ा की भी मानेगा, तो उसकी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुजर जाएगी, उसे एहसास तक नहीं होगा। हुस्न अखलाक क्या है, उसकी अलामतें क्या होती हैं? इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि आदमी जब नेकी के रास्ते पर गामज़न होता है तो हर लम्हा इस बात का ख़तरा रहता है कि उसके अंदर तकब्बुर और बड़ाई न पैदा हो जाए और वो समझने लगे कि अब तो मैं नेक हो गया हूँ, अब मुझे मुजाहिदे की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए नेक और बाखलाक लोगों की कुछ अलामतें जिक्र की गई हैं कि ऐसे लोग अपनी ख्वाहिशात पर पूरी तरह काबू रखते हैं, अमानत की हिफाजत करते हैं, जो अहद करते हैं उसे पूरा करते हैं, अपनी इबादत में दिल लगाते हैं, लोगों से नरमी का मामला करते हैं। एक अच्छे मुसलमान की निशानी ये बताई गई है कि वो जो कुछ अपने लिए पसंद करता है वो अपने दूसरे भाई के लिए भी पसंद करे, अच्छी बात करे या खामोश रहे, गाली बिकने वाला, झूठ बोलने वाला ना हो, गीबत करने वाला ना हो, हसद करने वाला ना हो, तकलीफ देने वालों को भी, गालियां देने वालों को भी दुआएं दे। हजरत मालिक बिन दीनार को एक शख्स गालियां देता था, आप हलवा भेजा करते थे। किसी के पूछने पर बताया कि उसके पास जो है वो हमें भेजता है और जो हमारे पास है हम उसे भेजते हैं। अल्लाह अकबर। ये मालिक बिन दीनार की गालियां भी दे रहे हैं, लेकिन अखलाक कितना प्यारा है। जो गालियां दे रहा है हज़रत मालिक बिन दीनार उसी के लिए खाना भी भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह। कितना प्यारा और कितना अच्छा अखलाक है।
ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ وہ عام انسانوں میں اخلاق و محبت، ہر دل عزیزی کے ساتھ اور ان میں گھل مل کر شگفتہ روئی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوست دشمن سب سے کشادہ دل ہو کر ملے۔ عام آدمیوں میں وقار کے ساتھ رہنا بہتر ہے، مگر ایسا نہیں کہ تکبر تک پہنچ جائے۔ چلتے ہوئے دائیں بائیں زیادہ مت دیکھو، نہ بار بار مڑ کر کسی کو دیکھو، کسی مجمع کے پاس کھڑے مت ہو۔ اچھی بات پر کان لگاؤ، بری بات سے غافل ہو جاؤ۔ جو دوست صرف تندرستی کا دوست ہے اس سے بچو، وہ دشمن سے زیادہ برا ہے۔ مجمع میں آدمیوں کے اوپر سے پھلانگ کر مت جاؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ کسی راہگیر کو گھور گھور کر مت دیکھو، اس میں خود تمہاری ذلت ہے۔ کسی پر آواز مت کسو، مظلوم کی مدد کرو، فریادی کا ساتھ دو، ضعیف، محتاج، بچوں اور معذوروں کو سڑک پار کروا دو۔ راستہ میں پتھر، کانٹا اور کانچ ہو تو سائیڈ پر رکھ دو۔ زیادہ مت ہنسو، اس سے وقار کم ہوتا ہے۔ مسلمان باہم دوستی اور محبت میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اخلاق کی کچھ علامتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اس بات کی وضاحت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالیں اور یہ بتایا کہ جس طریقے سے ایک دوسرے انگلیاں آپس میں مل کر کے مضبوط ہیں، اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوط دیوار ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان ایک مومن کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ کیا میں تم کو روزہ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجہ والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیے حضور۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، باہمی اتفاق سب سے افضل ہے، یعنی آپس میں اتفاق و اتحاد سب سے افضل ہے، کیونکہ آپس کی نا اتفاقی دین کو مونڈنے والی ہے۔ یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو، مومن کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برسوں ہو جاتا ہے بھائی بھائی سے ناراض ہے، لہذا یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھیں۔ حضرت زید بن ایک یہودی عالم تھے۔ حضرت زید ایک یہودی عالم تھے، اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزماں کی نبوت کی جو علامات پڑھی تھی وہ سب میں نے روئے محمد کو دیکھتے ہی پہچان لی۔ صرف 2 خصلتیں ایسی تھیں جن کا آزمانا باقی تھا، اور وہ یہ تھی کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور دوسرے کی جہالت و تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کو
اور زیادہ بڑھاتی ہے۔ ان دو نشانیوں کی آزمائش کے لیے میں موقع کا منتظر تھا۔ ایک روز نبی رحمت اپنے حجرے سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں آیا اور یوں عرض کرنے لگا، فلاں قبیلے کے لوگ ایمان لائے ہیں، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں رزق بکثرت ملے گا، اب ان کے یہاں قحط سالی ہے، مجھے خدشہ ہے کہ تنگی کے سبب وہ اسلام سے برگشتہ نہ ہو جائیں، لہٰذا آپ کچھ عطا فرمائیے۔ یہ سن کر سرور کونین نے حضرت علی کی طرف دیکھا، انہوں نے عرض کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوروں کی معین میعاد معلوم پر خرید کی اور اس کی قیمت 80 مسقال سونا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے وہ 80 مسقال سونا اس دیہاتی کو دے دیا کہ اس قبیلے کے لوگوں میں اسے تقسیم کر دو۔ جب مدت ختم ہونے میں 3 دن باقی رہ گئے تو میں آپ کے پاس جا کر آپ کی قمیض اور چادر کے دامن کو پکڑ کر گھور کر دیکھ کر یوں کہنے لگا، اے محمد عربی، کیا تو میرا حق ادا نہیں کرتا؟ اے عبد المطلب کے خاندان والو، تم ہمیشہ دوسروں کا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جلال میں آ گئے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے محبوب کو دیکھا تو محبوب مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس کو لے جاؤ اور اس کا حق ادا کر دو۔ سبحان اللہ۔ اور اسے مزید 20 صاع کھجوریں اور دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میرا حق ادا کر دیا اور 20 صاع کھجوریں اور دے دی۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ فرمایا، نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں زید ہوں۔ فرمایا، وہی زید جو یہودیوں کا عالم ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ تو نے رسول اللہ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ میں نے کہا، اے عمر، جس وقت میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا وہ تمام علامات جو میں تورات میں پڑھا کرتا تھا موجود پائیں، ان میں سے صرف 2 علامتیں باقی تھی جو میں نے اب آزما لی۔ اے عمر، میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کو اپنا پروردگار اور اسلام کو اپنا دین اور محمد عربی کو پیغمبر ماننے پر راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کتنا پیارا اخلاق میرے نبی کا تھا۔ سبحان اللہ، کہ جو اخلاق کو دیکھ لے، نبی رحمت کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے۔ لیکن ہم ان کے امتی ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہم اس سے ناواقف ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری مسلمان کی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر حسن اخلاق کی دولت کو پیدا کرے، حسن اخلاق کی دولت کو پیدا کرے۔ اور اس نے کہا، اور اے عمر، میں بہت مالدار ہوں، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال امت محمدیہ پر صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت زید اور حضرت عمر دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت زید پیارے محبوب کے قدموں میں گر کر کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اسلام لانے کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے غزوات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے اور غزوہ تبوک میں دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرات، آپ نے بحیثیت مسلمان ہماری سب سے پہلی ذمہ داری حسن اخلاق پر مفصل گفتگو سماعت کر لیا، جسے سننے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ موجودہ معاشرے کے بگاڑ کی اہم وجہ اخلاق کی خرابی ہے۔ اگر ہمارے اخلاق درست ہو جائے تو پورا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے اور قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔